میں اللہ کو جب بہت قریب پاتا ہوں تو پھر اس کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تقرب کا ایک مقام ہے، عرفان کے اندر ایک مقام آتا ہے جب اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خوف موجود ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ کہیں آسے پاسے قریب ہے، اور ایک مقام اس سے آگے آتا ہے کہ کہیں ارد گرد موت کا احساس ہوتا ہے اور وہ خدا کا خوف بن جاتا ہے۔ کہیں ایک مقام آتا ہے کہ اپنا ماضی، اپنا عمل یا کوئی صورت اپنی نگاہ میں موجود رہتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال یا کوئی عمل عبرت نہ بن جائے۔ ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی محسن کے ناراض ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ خشیت اللہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں تسلسل پیدا کرنے کے لیے خشیت اللہ عطا کی جاتی ہے، اس سے بچنے کی راہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر خشیت اللہ زیادہ محسوس ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، درود شریف پڑھو، کثرت درود ہو، پھر اللہ سے محبت ہوگی لیکن خشیت نہیں ہوگی۔ اللہ سے ہمارے دو ہی تعلقات ہیں، صرف دو۔ ایک یہ کہ استغفار کا رشتہ ہے اور دوسرا الحمد کا رشتہ ہے۔ استغفار کے زمانے میں خوف ہے اور الحمد کے زمانے میں خوشی ہے۔ یہ شوق کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب احسان کرنے پر آ جائے گا تو پھر شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ الحمدللہ کا وظیفہ رکھو، استغفار سے جان چھڑاؤ، یہ بھی ایک خاص مقام ہے۔ استغفار پر بھی استغفار پڑھو، پھر توبہ پر بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسی توبہ سے بھی توبہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، خوف نہیں رہے گا۔ خوف مرضی اور ہماری مرضی دو ہوں گی تو خوف، اور ایک مرضی ہو تو خوف نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ایک مرضی ہو پھر خوف نہیں ہے، جب دو مرضی ہوں تو خوف ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت محسوس نہ ہو۔